خبر میڈیا میں بڑی ڈسکس ہوتی ہے کہ خان صاحب نے نا ایک بڑا سرکل بنایا ہوا ہے کہ پہلا سرکل اگر گرفتار ہوگا تو سیکنڈ سرکل آئے گا، سیکنڈ سرکل آیا تو پھر تھرڈ سرکل آئے گا، تھرڈ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ سکس سرکل جو خان صاحب نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، اگر لوگوں کو اسی طرح گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کے اوپر کوئی پابندی لگا دی جاتی ہے یا ان کو اسکروٹنی میں اڑا دیا جاتا ہے یا ان کے خلاف کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو کیا یہ واقعی اسٹریٹجی ہے کہ آپ 6 سرکل عبور کریں گے؟ کراچی کا ایک چھابڑی والا، فلودے والا، اور پنجاب کا ایک موچی درزی اور اسلام آباد کا ایک پوش ایریا میں رہنے والا نوجوان، کیا وہ بھی ٹکٹ لے پائیں گا؟ اس سوال کا آپ کے پاس جواب دینا چاہیں تو آپ کی ثوابدید ہے۔ ایک چیز ہے، اگر اسی طرح کا الیکشن ہو جاتا ہے اور گراؤنڈ کے اوپر ہر سروے، گیلپ سروے ہو، نجی سروے ہو، باہر کے جو سرویز آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف 90% کی پاپولیرٹی کے ساتھ کھڑی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی نواز شریف کو بنا دیا جاتا ہے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ ایک 90% عوام کا مینڈیٹ اس کو سائیڈ لائن کر کے ایک ایسے بندے کو بٹھا دیں گے، آپ ایسی حکومت کو پھر تسلیم کر لیں گے؟ تو 90% کہا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ 95% سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جب بھی مینڈیٹ چوری ہوا تو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ مینڈیٹ اگر چوری ہو کے کسی کو بنایا تو عوام قبول نہیں کریں گے، وہ حکومت نہیں چل سکی، کیونکہ اس کو عوام کی حمایت ہی حاصل نہیں ہوتی، وہ جو بھی پالیسی دیتی ہے عوام اس کے خلاف بولتی ہے، تو یہ ایسی حکومت نہیں چل سکتی۔ بے شک اس کو مینڈیٹ دے دیں، جس طریقے سے پکڑ کے اس کو سلیکٹ کر کے بٹھا دیں، تو سلیکٹڈ کو عوام نہیں مانتی۔ اچھا، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور چیئرمین پاکستان اور جو سابقہ ہیں، لیکن گور صاحب کہتے ہیں میں بالکل عبوری چیئرمین ہوں، اور عمران خان کی جانب سے آپ کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیا گیا ہے۔ اس پروسیس کے بعد ایک بہت بڑا پریشر آتا ہوتا ہے، میں پہلے بھی شیر افضل صاحب کو جب ان کو بنایا گیا ان کی بھی باتیں میں سنتا ہوں، برسٹر گوہر صاحب کی سنتا ہوں، اس طرح کی چیزیں ہیں وہ پارٹی کے اندر سے آتی ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسے چانسز ہوئے ہیں جس طرح کہ برسٹر گوہر صاحب کے ساتھ ہوا ہے، یا پھر شعیب شاہین کے ساتھ ہوا ہے، یا پھر شیر افضل مروت صاحب تو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کرو، لوگ میری اور ٹانگیں کھینچیں گے؟ گوہر صاحب، میں اس بار کا الحمدللہ 2009 میں پریزیڈنٹ رہا ہوں، اور اس کے بعد ہر رول آف لا کی موومنٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اور جب بھی کسی وکلاء کے گروپ کی سپورٹ کرتا ہوں تو مین میرا آبجیکٹیو ہوتا ہے رول آف لا۔ جب میں نے پہلے بتا دیے، انسان کو اگر وہ اس کا کریکٹر جو ہے نا، وہ سب سے بڑی چیز ہے، تو مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے ہم بالکل اپنے فرم ارادوں سے کھڑے ہیں، اور میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا، اور نہ میرے خلاف کبھی کوئی بات ہوئی ہے۔ اگر کوئی میرے خلاف بھی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ نئی صاحب اگر کوئی کام کریں گے تو وہ رول آف لا اور قانون کے باہر۔ کتنے لوگوں نے ابھی تک اپلیکیشن دینی شروع کر دی ہے، یا پروسیس کب شروع ہو؟ کوئی اپلیکیشن نہیں آئی حلقوں کے حوالے سے، جو جن لوگوں کو حلقوں کے حوالے سے میں دیکھیں، وہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ آپ پوچھیں عمیر نیائیسہ فوکل پرسن ہے، حامد خان صاحب ہیں، یا جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ ان کا کام ہے۔ میرا کام جو ہے، آپ نے میرے کام کے بارے میں کوشچن کیا۔ ایک خبر میڈیا میں بڑی ڈسکس ہوتی ہے کہ خان صاحب نے نا ایک بڑا سرکل بنایا ہوا ہے کہ پہلا سرکل اگر گرفتار ہوگا تو سیکنڈ سرکل آئے گا، سیکنڈ سرکل آیا تو پھر تھرڈ سرکل آئے گا، تھرڈ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ سکس سرکل جو خان صاحب نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، اگر لوگوں کو اسی طرح گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کے اوپر کوئی پابندی لگا دی جاتی ہے یا ان کو اسکروٹنی میں اڑا دیا جاتا ہے یا ان کے خلاف کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو کیا یہ واقعی اسٹریٹجی ہے کہ آپ 6 سرکل عبور کریں گے؟ ہماری چیز ڈسکس ہوتی ہے نا آپس میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا خان صاحب جو پیغام بھیجاتے ہیں کہ جتنا کتنا آپ گرفتاریوں سے بچیں، کیونکہ ہم اس الیکشن کے پروسیس میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ بیلیو کرتے ہیں، میں نے پہلے بتا دیا کہ ہم جمہوریت پہ بیلیو کریں، ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، رکاوٹیں، ہم نے جمہوری انداز میں ان کو فیس کرنا ہے، اور ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی کسی ادارے کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارے ادارے آئین کے تابع ہیں، اور آئین یہ کہتا ہے ہمارا کہ ملک میں جمہوری نظام ہو، اور جمہوری نظام نہیں ہوتا تو ملک میں انسرٹن پوزیشن، اگر انسرٹنٹی ہوتی ہے تو ملک چلنے سے رک جاتا ہے۔ اچھا چیف الیکشن کمیشنر صاحب، ایک آخری سوال ہے
کہ یہ مجھے بتا دیں کہ الیکٹیبلز کی اسی طرح جو ہے وہ ویلیو پارٹی میں رہے گی یا ایک عام آدمی کو بھی پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دینے میں نہیں، کامیاب؟ میں اپنا ویو پوائنٹ بتاؤں نا، میں نے تو پہلے بھی جب پچھلا الیکشن ہو تو خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ ہمارے پاس الیکٹیبل لوگوں کو نہیں لینا چاہیے، اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں ہمیں بالکل جو ہے ہمارے وکلاء ہیں دوست، جو لوگ خیر خواہ ہیں پاکستان کے، جو نئے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ واقعہ جو عمران خان کا ویژن ہے جو کہتا ہے کہ ریاست مدینہ، اس پہ عمل درآمد کے لیے میں ینگسٹر کو، وکلاء کو بالکل، بلکہ میں نے عمران خان صاحب کو جب کیسز میں پیش ہوئے تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ الیکٹیبل کو پچھلی دفعہ بھی ٹکٹ دینا بڑا غلط تھی، میں بالکل اس کے خلاف ہوں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ لوگ آئیں۔ کراچی کا ایک چھابڑی والا، فلودے والا، اور پنجاب کا ایک موچی درزی، اور اسلام آباد کا ایک پوش ایریا میں رہنے والا نوجوان، کیا وہ بھی ٹکٹ لے پائیں گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نہ، میں چھابڑی والے کا کہتا ہوں، عمران خان نے اس حلقے سے جو ٹکٹ دیا تھا وہ کس کو دیا تھا؟ علی اوان کو دیا تھا۔ عمران خان نے کے پی کے میں جتنے آپ کے یہ جو جتنے نئے چہرے تھے، علی محمد خان، شہرام، عاطف خان، جتنے سارے چہرے تھے، یہ کون تھے؟ یہ سارے نئے چہرے تھے۔ عمران خان نے تو پہلے بھی ٹکٹ کوئی اس طرح کا ہاں جو آئے پرویز خٹک وغیرہ، اس ٹائم بھی، کل بھی مجھ سے میڈیا سے ہم تو اس ٹائم بھی اس کے خلاف تھے، وہ لوگ چلے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ سامنے دیکھنا کہ پوری کوشش ہے کہ نئے لوگ آئیں، نئے ویژن کے ساتھ آئیں، اور ہم جو اگلا عمران خان کا پی ٹی آئی نئی نظر آ رہی ہے نا، وہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے، خوبصورت اور نئے چہرے نظر آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ خان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت سے سوال اس وقت میڈیا میں ٹرولنگ کر رہے تھے انٹرا پارٹی الیکشن کو لے کر، مختلف جو ہے وہ رومر چھوڑے جا رہے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بہت زیادہ اینٹی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی، فیض الحسن چوہان صاحب کی جانب سے آ رہی تھی، اور اسی والے سے ایک اور بڑی خبریں گردش کر رہی تھی کہ بلے کا نشان جو ہے وہ بھی خاص لے لیا گیا تھا۔ لیکن آپ نے وہ سارے سوالات آج ہم نے نیاز اللہ خان نیازی سے پوچھے ہیں، اور آخر میں اتنا جاننا ضرور چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا کے لیے اگر پاکستان تحریک انصاف یہ جنگ لڑ رہی ہے، اور کیا پاکستان میں رول آف لا ہے بھی، یا اس کی جو ہے رول آف لا کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی بھی پارٹی کردار ادا کرے تو ملک کے لیے بڑی بہتری ہوگی۔ اس میں تمام تر مقتدر حلقے ہوں، تمام تر بیوروکریسی ہو، تمام تر جوڈیشری سسٹم ہو، اور جب مل کر اگر پاکستان کی عوام کی رائے کو آپ ٹھکرائیں گے تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت ہے، پاکستان زندہ باد۔ خبر میڈیا میں بڑی ڈسکس ہوتی ہے کہ خان صاحب نے نا ایک بڑا سرکل بنایا ہوا ہے کہ پہلا سرکل اگر گرفتار ہوگا تو سیکنڈ سرکل آئے گا، سیکنڈ سرکل آیا تو پھر تھرڈ سرکل آئے گا، تھرڈ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ سکس سرکل جو خان صاحب نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، اگر لوگوں کو اسی طرح گرفتار کیا جاتا ہے، یا ان کے اوپر کوئی پابندی لگا دی جاتی ہے، یا ان کو اسکروٹنی میں اڑا دیا جاتا ہے، یا ان کے خلاف کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو کیا یہ واقعی اسٹریٹجی ہے کہ آپ 6 سرکل عبور کریں گے؟